بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو صدف اسلم وائس۔ اس وقت اگر آپ سعودی عرب کے شہر العلا جائیں تو آپ کی آنکھیں ایک عجیب نظارہ دیکھیں گی۔ ویران پتھریلے صحرا میں ایک بڑی سی چٹان پر بیٹھی ایک عورت کا مجسمہ کہ جس کے سامنے ریت پر نیلے رنگ کے بڑے بڑے بہت سارے دھبے بنائے گئے ہیں۔ آج کل یہ مجسمہ ٹورسٹ کی آنکھ کا تارا بنا ہوا ہے، لیکن ایک عام مسلمان اس مجسمے کو دیکھ کر اندر ہی اندر گھٹتا ہے، کیونکہ اسے وہ حدیث یاد آتی ہے، قیامت تب تک نہیں آئے گی جب تک عرب میں دوس قبیلے کی عورتیں ذوالخلصہ نامی ایک بت کا طواف نہ کر لیں۔ بخاری، مسلم، مسند احمد میں اس حدیث کو بیان کیا گیا ہے۔ 9ویں صدی کے عراق میں ایک بہت بڑے مورخ رہا کرتے تھے جن کا نام ہشام ابن الکلبی تھا، کہ جنہوں نے ایک بہت بہترین کتاب لکھی تھی جس کا نام کتاب الاسنام تھا۔ اس کتاب میں ان تمام 360 بتوں کی تفصیل ملتی ہے جو کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں موجود تھے، یا پھر کہ جو اس وقت کعبہ کے اندر رکھے ہوئے ہوا کرتے تھے۔ یہ کتاب اپنے لکھے جانے کے بعد 1000 سال تک منظر عام سے غائب ہو گئی، کہیں گم گئی، لیکن خوش قسمتی سے حال ہی میں اس کا ایک نسخہ دریافت ہوا ہے، اور کتاب الاسنام سے پتہ چلتا ہے کہ ذوالخلصہ سفید رنگ کے ستون کی شکل میں بنے ایک بادشاہ کی صورت کا بت تھا۔ اس کے سر پر پتھر کا ایک تاج رکھا ہوا کرتا تھا، اور اگر آپ ریاض کی دارالسلام آرکیوز کا مطالعہ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ نبی علیہ السلام کے دور میں دوس قبیلہ ہمیشہ سے اس جگہ آباد رہا ہے جہاں آج سعودی عرب کا ایک مشہور شہر ابہا آباد ہے، اور ابہا کی لوکیشن سے یہ مجسمہ سینکڑوں کلومیٹر دور موجود ہے۔ لہٰذا نہ تو مجسمہ ذوالخلصہ کا ہے اور نہ ہی اس جگہ دوس قبیلے کی عورتیں رہتی ہیں۔ تو پھر اس مجسمے کی حقیقت کیا ہے؟ کیا میں آپ کو بتاؤں؟ اس مجسمے کو بنانے والی آرٹسٹ کا نام ہے مسز لیٹا البوکرک، جو ایک امیر کن آرٹسٹ، لیکن ان کا بچپن تیونس کے ایک گاؤں میں گزرا تھا، کہ جو ایک بہت اہم بات ہے، اسے اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ جب لیٹا نے یہ مجسمہ بنایا تو انہوں نے اسے ایک نام دیا، نجمہ۔ نجمہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے ستارہ، اور نجمہ کے سامنے ریت میں جو بڑے بڑے دھبے بنائے گئے ہیں، وہ دھبے بھی دراصل آسمان کے ستاروں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ لیکن اگر آپ سمبولوجی یا قدیم علامات کو سمجھنے کے ہنر سے واقف ہیں تو آپ کی آنکھیں دو بہت ہی دلچسپ باتیں نوٹ کریں گی۔ پہلی بات تھوڑی سی مشکل ہے، لیکن میں کوشش کرتی ہوں کہ آپ کو آسان ترین الفاظ میں سمجھا سکوں۔ ایک تو لیٹا کی ویب سائٹ پر دیا گیا نجمہ کا تعارف ہے کہ جس میں انہوں نے نجمہ کے نام میں ایک کی بجائے پیرامڈز بنائے ہوئے ہیں، جو کہ قدیم مصر میں آسمانی سفر، یہ ستاروں کے سفر کی علامت ہوا کرتے تھے۔ اور دوسرا، نجمہ کے تعارف میں انہوں نے جو عبارت لکھی ہے اس میں انہوں نے او کی بجائے ایک ایسی علامت بنائی ہے جسے سرکم پنچ کہتے ہیں، جو بیسیکلی خدا کے نام کی علامت ہوتی ہے، یعنی سمبالوجی کی زبان میں آسمان اور ستاروں کی طرف سفر اور خدا سے ملاقات کی علامت۔ اور دوسری چیز جو آپ نوٹس کریں گے وہ یہ ہے کہ نجمہ کے بیٹھنے کا انداز لوٹس پوزیشن کہتے ہیں، اور سمبالوجی کی زبان میں اس انداز کا مطلب ہوتا ہے آسمان کے ساتھ ایک تعلق کا بننا۔ اس لیے اکثر آپ نے یوگا کرنے والوں کو اسی پوزیشن میں بیٹھے دیکھا ہوگا۔ نجمہ کا مجسمہ مکمل طور پر آسمان اور ستاروں کی طرف ایک سفر کی علامت ہے۔ اس مجسمے کی تخلیق میں ایسٹرونومی بہت واضح تھیم ہے، لیکن سب سے دلچسپ بات تو ابھی باقی ہے۔ نجمہ کو نیلا رنگ دیا گیا ہے، اور ایسٹرونومی میں نیلا رنگ سیارے سیٹرن کی علامت ہے، اور سیٹرن کی آج سے 2500 سال پہلے عبادت کی جاتی تھی ایک ایسے شہر میں کہ جس کا نام کارتھیج تھا۔ اور کارتھیج کہاں تھا؟ ٹھیک اس جگہ کہ جہاں آج تیونس آباد ہے، وہی تیونس کہ جہاں لیٹا کا بچپن گزرا ہے۔ لیٹا آسمان اور زمین اور ستاروں کے سفر کے کانسیپٹ سے بہت زیادہ انسپائرڈ ہے، لیکن اس داستان کا ٹویسٹ یہاں مکمل نہیں ہوتا۔ 2500 سال پہلے سیٹرن کا نام سیٹرن نہیں بلکہ بال ہامون ہوا کرتا تھا، اور بال کو قرآن پاک میں نام لے کر ذکر کیا گیا، اور حضرت الیاس کے زمانے میں پوجا جانے والا ایک بت تھا۔ الصافات سورہ نمبر 37 ورس نمبر 125۔ اور الیاس علیہ السلام کی اس سب میں کیا اہمیت ہے؟ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ ایک مرتبہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے کہ ہم نے ایک جگہ پڑاؤ کیا تو قریب کی وادی میں سے مجھے دعا مانگنے والے ایک شخص کی آواز سنائی دی۔ میں اس آواز کے تعاقب میں گیا تو میں نے کیا دیکھا کہ ایک انتہائی طویل قد کا آدمی جو کہ مجھ سے پوچھتا ہے کہ تم کون ہو؟ میں نے بتایا کہ میں محمد عربی کا غلام ہوں۔ تو اس نے پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہے؟ میں نے بتایا فلاں جگہ پر ہیں۔ وہ کہنے لگے کہ میرا نام پیغمبر الیاس ہے اور تم جا کے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میرا سلام پیش کرو۔ جب میں نے واپس آ کر نبی علیہ السلام کو یہ ماجرا سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود آئے اور بہت دیر تک الیاس علیہ السلام کے ساتھ باتیں کرتے رہے، یہاں تک کہ میرے دیکھتے ہی دیکھتے الیاس علیہ السلام آسمان کی طرف اٹھنا شروع ہوئے اور لمحوں کے اندر آسمان میں سفر کر کے گم ہو گئے۔ مستدرک 4231 نجمہ ایک ایسے پروجیکٹ ریپریزنٹیشن ہے کہ جس میں آسمانوں اور ستاروں کی طرف سفر کی سوچ بہت غالب ہے، اور یہ مت سمجھیے گا یہ سفر ابھی ہونا ہے، کیونکہ اس سفر کی شروعات بہت پہلے سے ہو چکی ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید جاننے کے لیے جڑے رہیے ہمارے ساتھ۔ اللہ حافظ۔